اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو معاہدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ آسان درس قرآن، فرقہ واریت سے پاک، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر تفسیر، اس کا آج تیسرا حصہ لے کر، تیسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کے درس کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ سورہ مبارکہ البقرہ کا تعارف اور اس کے فضائل و برکات مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ جو ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کا پہلے تعارف، مختصراً اس کے خواص، فضائل و برکات، پھر اگلی قسم اس کی تفسیر مختصر، اسی طرح سورہ بقرہ۔ یہ اس لیے کیا ہے، دیکھیں جس طرح ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز سے استفادہ کرنے کے لیے اس کے مزاج کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا ایک خاص پس منظر ہے، سبب نزول، شان نزول، خاص مزاج ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں یا کریں گے آگے بھی کہ ہم اپنے جو صورتوں کے تعارف ہیں ان میں وہ مزاج اور خاص جو چیدہ مضامین ہے اس صورت کے، تاکہ آپ اس کے صورت کے مزاج کو، اس کے پس منظر کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، پہلے ہم وہ پیش کریں۔ تو یہ سوچ کے ہم نے یہ اس طرح سے درس وہ کیا کہ اگر ایک ہی درس میں شروع میں 3-4 منٹ 5 منٹ میں صرف فضائل، خواص اور تعارف پیش کریں گے تو بات نہیں بنتی، نظر آتی، تسلی نہیں ہوتی۔ وہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک مختصر، سب سے مختصر صورت سورہ کوثر کے بھی آپ خواص پوری زندگی نہیں بیان کر سکتے، لیکن حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ چلیں پھر بھی جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے الگ درس ہوا کرے جس میں صرف تعارف اور مزاج پیش کیا جائے، چیدہ مضامین پیش کیا جائیں، اور پھر اگلی ایک ساتھ سے ہم اس کی تفاسیر کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سورہ مبارکہ بقرہ جو ہے اس کو کئی اعزاز حاصل ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جو سب سے طویل صورت ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ وہ صورت ہے کہ جس میں کم و بیش 2000 احکامات کا حکم آیا، ذکر آیا، یعنی 1000 امر بالمعروف سے ریلیٹڈ، 1000 وہ اوامر کے جن کو کرنا ہے، اور 1000 نہی عن المنکر سے ریلیٹڈ، یعنی 1000 وہ کہ جن سے رکنا ہے۔ سب سے طویل صورت ہونے کا اعزاز، تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ صورت، اور سب سے زیادہ احکامات قرآن مجید کے اگر کسی سورہ میں ہیں تو وہ یہی ہے۔ اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی البقرہ کے عنوان سے یہ صورت کا جو نام ہے، وہ اس کی جو آیات ہیں 67 سے لے کے 73 تک، 67 سے 73 تک، یہ جب آپ پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم بھی پیش کریں گے، تو وہ اس کی وجہ تسمیہ، وہ گائے، یعنی بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، وہ گائے کا ذکر ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی گائے کے حوالے سے آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والا سورہ ہے، ہوا درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ہے، لیکن ہوا سارے کا سارا مدینہ میں ہے۔ اس کے چیدہ مضامین، سب سے پہلے اس سورت کا آغاز ہی کچھ حروف سے ہوتا ہے جنہیں عرف عام میں یا قرآنی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، جب بات شک و شبہ کی آ رہی ہے تو یہ ہر قسم کے شک و شبہ، کلی طور پہ یہ جمالی ذکر نہیں ہو رہا کہ کچھ شکوں سے پاک ہے یا کچھ شکوں کی اس میں گنجائش نہیں، چوری ہونے کی معاذ اللہ گنجائش ہے، تعریف ہونے کی گنجائش ہے، نہیں۔ یہ جو یاری یا یاری جیسے اذہان ہمارے مسلک میں شروع سے چلتے آ رہے ہیں ائمہ کے دور سے، او جی قرآن کی آیتیں چوری ہو گئی معاذ اللہ، خلیفہ سوم نے نکال لی، خلیفہ اول نے جناب وہ ترتیب کی اور اہل بیت کی شان، یہ سب بکواسیات پر مبنی روایات ہیں
جن کو دیوار پر ماریں حکم امام کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں بتا دیا، یہ تو ہم تفسیر میں خیر بات کریں گے، کہ یہ لاریب کتاب ہے بھائی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی۔ متقی لوگ، صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کتاب الہی سے۔ جس طرح یہ کتاب المتقین ہے، اس سے کوئی سیاہ کار ایسا کہ جو ہر وقت دنیاوی لہو و لعب میں رہے، عیاشیوں میں رہے، وہ استفادہ کرنا بھی چاہے تو جب تک وہ تائب نہیں ہوتا، یو ٹرن نہیں لیتا، وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ یا پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی ہر لچا لفنگا ٹنڈا گنڈا نہیں کر سکتا۔ کانوں میں بالیاں پہننے والے جی، اور یہ شوبز سے تعلق رکھنے والیاں اور رکھنے والے، منڈ کے شیویں کرنے والے، بے پردگی میں بال ڈائی کرا کے مجلسوں پہ بیٹھنے والی، یہ لاکھ دعوے کریں ہم، جب تک اپنے کردار پہ ہم لوگ اپنا کردار متقین کی راہ پر چلانے کے قابل نہیں کرتے، نہ اس کتاب المتقین سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور نہ امام المتقین سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایمان بالغیب کی اس میں اہمیت بتائی گئی، متقیوں کی صفات پنجگانہ کا بیان، جناب آدم علیہ السلام کی خلافت، تعلیم، اسماء مقدسہ کا بیان، فرشتوں سے مناظرہ اور اس کے سجدہ کا ذکر، یعنی فرشتوں کے سجدہ جو جناب آدم کو ہوا اس کا ذکر، قرآن سے مقابلہ کرنے کی دعوت عام دی گئی، مگر آج تک جنہوں ان میں سے کوئی اس دعوے کا، اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے بعد سے ان کو دی گئی معتد نعمتوں کے ذکر سے لے کر وادی طیہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا تفصیلی بیان، یہ قصہ تقریباً 80 سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت، خانہ کعبہ کی تعمیر، اسے مرجع خلائق و قبلہ عالم قرار دینے کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کو امت مسلمہ سراپا تسلیم کرنے والی قرار دینے کے مضامین سر فہرست، قبلہ کی تبدیلی، شہدائے رائے حق کی توقیر و تعظیم، یعنی شہداء زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو، مومن سب سے زیادہ شدت اللہ کی محبت کے بارے میں رکھتا ہے اس کا بیان، بعض احکام کے واجب ہونے کا ذکر، قصاص میں حیات ہونے کا بیان، صاحبان عقل ہی اس کا ادراک کر سکتے ہیں، مرتے وقت وصیت کرنے کی تاکید اور اس میں تبدیلی کرنے کی ممانعت، احکام روزہ، اوقات روزہ اور دیگر معتد مسائل، بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی ترغیب اور اللہ رب العزت کی جانب سے اجابت کا یعنی قبولیت کا وعدہ، غیر شرعی طور پر مال کھانے کی ممانعت، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز اور منت وغیرہ ماننے کی ممانعت، رشوت کی حرمت، چاند کے متعلق سوال کا جواب، مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کا پہلی بار حکم، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی گسالہ پرستی، یعنی وہی اسی گائے کے حوالے سے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، فرعون اور فرعونیوں کے عبرتناک انجام کا تذکرہ، تحویل کعبہ کا بیان، حج عمرہ اور ان کے احکام، پاک اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم، نجس اور ناپاک چیزوں کے استعمال کی ممانعت، صرف رسمی چیزوں کی ادائیگی پر سعادت کا دعویٰ بے بنیاد، بلکہ خدا، انبیاء علیہ السلام اور آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتب جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کی، صحیفے نازل کیے ان پر ایمان، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی دعوت بھی سورہ مبارکہ میں دی گئی کہ کہہ دو کہ ہم میں تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، یا دوسرا ترجمہ کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے احکام، اللہ کا اسلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اس سے بہتر رنگ اور کون ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے چیدہ مضامین کو سمیٹے یہ سورہ مبارکہ البقرہ، جیسے کہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کی 286 آیات ہیں، 286، 6121 کلمات ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور 2,05,500 کے قریب حروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ جمع آوری کے اعتبار سے دوسرا اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 87واں سورہ ہے قرآن مجید فرقان میں جی۔ اس کے بارے میں بھی بے شمار روایات ہمیں مصادر تشیع سے بھی مل جاتی ہیں، ماخذ تشیع میں بھی ہیں، ان کے ماخذ میں بھی بہت زیادہ روایات ہیں، برادران کے ہاں بھی جو ان کی کتب ہیں سیاستہ سمیت، اس میں بھی اس کے فضائل، برکات اور خواص بہت زیادہ نقل ہو گئے۔ تو برکت کے لیے ہم کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دونوں مصادر سے، دونوں کے منابع سے۔ مجمع البیان کی ایک روایت کے مطابق
رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کا کون سا سورہ معنوی اعتبار سے یا اپنے اعتبار سے سب سے افضل سورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سورہ بقرہ۔ پھر سوال کیا گیا کہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت اس سورت میں سب سے افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یقیناً آیت الکرسی سب سے افضل آیت۔ پھر رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک رفت اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص دن کے وقت اس سورہ مبارکہ کو گھر میں پڑھتا ہے، شیطان 3 دن تک اپنے چیلوں سمیت اس گھر سے دفع ہو جاتا ہے، یا ایک روایت کے مطابق کہ 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے گھر میں رات کے وقت تلاوت کرتا ہے، شیطان اس کے گھر میں 3 راتوں تک داخل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پھر ایک اور روایت جو پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن جو اس کو بیان کیا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے مطابق سورہ مبارکہ بقرہ میں 500 شرعی احکام بیان کیے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں سورت کی اتنی عظمت ہے کہ ایک جوان نے سورہ بقرہ حفظ کی تو آپ نے اسے ایک دستے کا سپہ سالار بنا دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس سورہ بقرہ ہے، اس کے سینے میں سورہ بقرہ ہے، یعنی اس نے حفظ کی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امارت علم کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ نہ تو ضعیف ہونا، بزرگ ہونا امارت کے لیے ایک کافی وہ ہے، نہ نوجوان ہونا، بلکہ علم کی بنیاد جو ہے، یا علم یا معرفت، اس کی بنیاد پر اسلام لوگوں کو کیٹیگریز بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کئی آیات میں کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اب تقوی کس کے پاس ہوگا؟ جس کے پاس علم ہوگا، اپنے علم کے تھرو ہی وہ تقوی تک پہنچے گا، تلاش کرے گا، دیکھے گا تقوی کسے کہتے ہیں، اس کے معنوی اعتبار سے کیا کیا خصائص ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ صاحبان تقوی کی لسٹ میں لا کھڑا کرتی ہیں علم کے ذریعے نا۔ تو کیا کہا گیا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے، صاحب تقوی، اور روایات میں تقوی کے ساتھ علم کا بھی اضافہ ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ، یہ مستدرک الوسائل، مجمع البیان اور الکافی تفسیر نور ثقلین، یہ ان میں سے میں روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس پر خداوند عالم اپنی سلامتی، رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، اور اسے 1 سال راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس سورہ کو تلاوت کرنے والا کفار کے خوف و دبدبے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مسلمانوں کو سورہ بقرہ یاد کرنے کی تاکید کرو، کیونکہ اس کی تعلیم برکت ہے، اور اس کا ترک کرنا حسرت اور پشیمانی ہے۔ باطل افراد اس سورہ کو پڑھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اور میں نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ کی مراد باطل لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو آپ نے کہا کہ باطل افراد اس سورت کو پڑھنے اور سننے کی تاب نہیں لا سکتے، طاقت نہیں رکھتے، تو وہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، وہ جادوگر ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی جادوگر میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، ہدایت کے عنوان سے تو فوائد ہیں ہی ہیں، وہ تو ہے ہی کتاب ہدایت، لیکن معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو ہم ہر نتو خیرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو استخارہ کرتا ہے، وہ نقش دیتا ہے، وہ فلانے شاہ کا گدی نشین ہے، وہ فلانے صاحب ہیں جی، وہ فلانے بابا جی ہیں جی، یہ بابا جی گھر میں پڑے ہوتے ہیں ہمارے جی، ان سے بڑا بھی کوئی بابا ہے؟ بابا میں عرف عام میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن تو خیر قرآن ہے، بابا شابا کہنا نہیں چاہیے اس کو، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو گھر میں ایک رہنما، ایک قائد، ایک امام ہمارے پاس ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس میں کون سے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے حل نہیں اتارا؟ قرآن عظیم الشان میں کون سا ایسا دنیاوی، دینوی، روحانی، معنوی، جسمانی مسئلہ ہے کہ جس کا حل نہ ہو؟ یہ تو مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ایک میں فرماتے ہیں کہ اس سے دلوں کی بیماریوں کی شفا حاصل کرو، روحانی بیماریوں کی شفا حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، اپنا پڑاؤ وہاں ڈالو جہاں قرآن اپنا پڑاؤ ڈالے، جہاں قرآن سمیٹ لے اور چل پڑے، تم بھی چل پڑو۔ یہ ایک عالم حقیقی کی نشانی ایک خطبے میں مولا نے بتائی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے بڑا پیر کہہ لیں، پھر میں وہی کہوں گا بابا کہہ لیں، پیر،
اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہیں تو اس سے بڑھ کے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دو ہی تو چیزیں، کتاب اللہ و اطرت رسول یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتاب اللہ وہاں بھی مقدم ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ اہل بیت نے اپنے فرامین اور اپنی سنتوں کو بھی پابند کر دیا کہ ان کو ٹیلی کرو، ان کا موازنہ کرو، ان کو پیش کرو اللہ کی کتاب پر، ان کے مطابق ہو تو ہماری ہے، بسم اللہ عمل کرو، نہ ہو تو چھوڑ دو. تو کتاب اللہ کی حاکمیت وہاں پہ بھی ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات اور اس سورہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے گا، وہ اپنے جان و مال سے متعلق کوئی ناخوشگوار اور ناپسندیدہ بات نہ دیکھے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آئے گا. اور ایسا شخص جو ان آیات کی، سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کرتا رہے گا، وہ قرآن کو کبھی بھول نہ پائے گا، یعنی بھول نہیں جائے گا. قرآن کئی ہوتے ہیں نا کہ بچپن میں پڑھ لیا تو بھول گئے، اب دیکھ کے بھی نہیں پڑھا جا رہا جی، تو وہ اس کی گارنٹی بھی ہے. بس اگر کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے تو پھر نبی اور امام کے ان اقوال پر عمل کرے اور تلاوت قرآن، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی عادت بنائے. پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام سرکار ہی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بہشت کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں. خداوند عالم نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی خلقت سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے قلم بند فرمایا. اللہ تعالیٰ ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کرتا ہے اور شیطان لعین بھی اس کے قریب نہیں آتا. یہ وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت ہے. پھر جناب صادق آل محمد علیہ السلام یعنی امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا تو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ابر صائبان کی طرح اس پر سایہ فگن ہوں گی، یعنی بادل کے سائے کی طرح اس کے اوپر سایہ کیے ہوں گی قیامت والے دن. اس کا جیسے میں نے بتایا کہ مشہور ترین نام البقرہ اور وہ گائے کے ذکر کی وجہ سے جو 67 سے 73 نمبر آیات تک آیا. سنام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے. سنام القرآن یعنی بلندی قرآن، رفت قرآن. پھر ایک روایت کے مطابق جیسے اونٹ میں کوہان ہوتی ہے ویسے قرآن میں سورہ بقرہ ہے. اس کو فستات القرآن یعنی خیمہ، فستات یعنی عربی میں خیمے کو، خیمہ ٹائپ چیز کو، یہ اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے. سید القرآن بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں سب سے واضح اور سب سے بنیادی اور سب سے سینسٹیو جو مسئلہ ہے ہمارے قائد کا یعنی توحید، اس کا بیان بڑا واضح آیا اور بار بار آیا. تو یہ تو کچھ خواص مکتب اہل بیت، قرآن و اہل بیت سے تھے یا مکتب تشیع کہہ لیجئے. اب برادران کے ہاں بھی اس کے بارے میں اس کے کچھ خواص اور برکات اور فضائل کے حوالے سے روایات ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں کہا گیا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان اور اس کی بلندی اور رفت ہے. وہی آپ کو ہر چیز کی بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے. اس سورہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ جامعہ ترمذی کی روایت. پھر مسند احمد، صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی تینوں میں ایک روایت مشترکہ طور پر آئی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تلاوت قرآن کا اہتمام رکھو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. پھر مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ سیکھو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور یاد رکھو کہ دنیا کا کوئی جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سورہ مبارکہ البقرہ. یہ روایات آپ نے مصادر تشیع میں بھی دیکھ لی اور یہاں بھی دیکھ لی. پھر اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت کے مطابق یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر بادل کی طرح یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کیے رکھتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور 3 آخری آیات رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں رات بھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اور جو روایت ادھر وسائل الشیعہ اس میں مجمع البیان کی میں نے پڑھی تھی کہ 3 دن، وہ اس روایت کے بھی الفاظ اس میں ایک اور روایت میں ملتے ہیں. بہرحال اس میں کفار مکہ، منافقین، یہودی اور ان کا جو ہے نا اس سورہ میں آپ کو ان کی منافقتوں کا، ان کی سازشوں کا، ان کی پلاننگوں کا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کھل کر ان سے معاملات کس طرح کرنے ہیں کھل کے مطلب بیان، اس میں بھرپور بیان آیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کے مزاج آپ کو کہیں کہیں احکامات یعنی بدلتے تھوڑے، کہ کہیں آپ کو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حوا کا قصہ، جناب ابراہیم کا، کہیں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل میں ان کے بعد آنے والے انبیاء، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، اور پھر کہیں احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ خوبصورت امتزاج آپ کو ملے گا احکامات اسلامیہ کا، بنیادی عقائد کا، جیسے کہ عرض کی کہ سب سے بنیادی عقیدہ توحید، اس کا جا بجا آپ کو کھل کے ذکر ملے گا، اور واضح، بغیر طویلات کے، بغیر اپنے اپنے مسلک کے ٹچ لگائے، آپ کو واضح اگر توحید پڑھنی ہے تو سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ کو واضح توحید پڑھنے کو ملے گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، فضائل، برکات اور تعارف کے سلسلے میں ہم نے سوچا ہے کہ اسی طرح بس اتنے ہی تھوڑے سے دروس کا جو دورانیہ ہے وہ رکھا جائے، تاکہ پھر جو مزید تفصیلات ہیں وہ تفسیر والی جو اقساط ہیں، جو تفسیر ابھی تو یہ تعارف ہے، تفسیر میں پھر انشاءاللہ آیات کے مطابق جو ہے ان کی تفاسیر پیش کرتے ہوئے اس میں امور خانہ دانی، مسائل نسواں، حیض و نفاس کا بیان، طلاق، اسی طرح عدت، رجوع، رضاعت، اس کی مدت یعنی بچے کو دودھ پلانا، اس کی مدت، زوجہ کے نان و نقفہ، عدت وفات کا بیان، کچھ لوگوں کے گھروں سے نکلنے اور باحکم خدا مر جانے اور دوبارہ زندہ ہونے کا بیان، طالوت اور جالوت کا قصہ، تابوت سکینہ کا تذکرہ، تابوت سکینہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، اطمینان قلب کی خاطر خدا کا جناب خلیل کے لیے 4 پرندوں کا پہلے ذبح کروانا، پھر ٹکڑے کروانا، پھر زندہ کروانا، خدا کا حی و قیوم اور مدبر کائنات ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، سود کی حرمت کا تذکرہ، خدا کے خالق کون و مکان اور مالک زمین و آسمان ہونے کا مقدس تذکرہ، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے قواعد و احکام واضح کر دیے گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے، شراب اور جوا کی حرمت اور اس کا فلسفہ، اعتکاف کا تذکرہ، الغرض کہ یہ سورہ مبارکہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جہاں قصائص ملیں گے انبیاء سے ریلیٹڈ، جہاں پہ آپ کو واضح احکامات ملیں گے، جہاں پہ آپ کو فقہی احکامات ملیں گے، جہاں آپ کو واضح توحید ملے گی، وہیں آپ کو یہ سورہ اپنے آغاز میں دعویٰ کرتا ہوا ملے گا کہ یہ کتاب متقین ہے، یہ ان کو راہ ہدایت پہ چلاتی ہے اور ان کو راہ ہدایت دکھاتی ہے جو متقی یا متقیوں کے ہم نوا ہیں یا متقیوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ یہ آیت کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ میں ذرا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آیت کے تو الفاظ اتنے ہی ہیں کہ یہ متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن آگے پھر احادیث اور روایات کی روشنی میں جب ہم نچوڑ نکالتے ہیں کہ متقی تو متقی ہیں یا بہرحال، لیکن ان سے پیار کرنے والے، ان کی نکالی کرنے والے، ان کی صحبت اختیار کرنے والے، ان سے سیکھ کر دین مبین پر عمل کرنے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ایک دن متقین کی لسٹ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ ہے، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، وہ اس کے ایک بونس پوائنٹ اللہ نے اس امت کو دیے ہیں کہ جیسے جادو ٹونے سے حفاظت ہے، جیسے برکت ہے، جیسے مختلف فضائل و برکات ہیں، لیکن جو بنیادی اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے وہ اس امت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی ہدایت ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے، کتاب ہدایت ہے، مردوں کو بخشوانے، کلوں پہ پڑھنے، چلیسویوں پہ پڑھنے، اور جناب پیسے دے کے جو بندہ آپ سے 2، 4، 5 ہزار روپیہ لے کے آپ کے مرحوم کو بخشنے کے لیے 10، 12 بچے لے کے آیا، اور وہ جناب ہل کے وہ کیا جن کے ذہن، جن سے پہلے ہی پتا ہے جن کو کہ ہم نے پڑھنا تو پیسے ملنے نے، وہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، وہ کتنا کہ اس کے درس آپ کو بیان کریں گے، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں۔ تو کتاب اللہ نہ تو صرف اس لیے آئی کہ آپ اس سے جناب مرحومین کو بخشوانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں اور تب بھی نکالیں جب کوئی فوتگی ہو جائے یا فوت شدہ کا کوئی کل آ جائے، تو ہفتہ آ جائے، تو 10واں آ جائے، تو 40واں آ جائے، تو برسی آ جائے، نہ ہی یہ اس لیے ہے کہ بچیوں کو جناب بس ساری زندگی بچیاں ان سے دور رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس جب رخصتی ہو تو بچیاں نو تھلوں گزار دیو تو چلو جی کام بخشایا ہو گیا، تو برکت والا ہو گیا۔ خدا کے واسطے اس کا دعویٰ ہے سورت کا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور شک و شبہ کیا؟ ایک شک و شبہ یہ بھی کہ یہ بھی شک و شبہ اس میں نہیں آ سکتا کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے کہ نہیں ہے،
لیکن تمہارا متقی یا متقیوں جیسا ہونا لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔